بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عوامی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھیوں، دینی طاقتوں، میں آج یہاں سے براہ راست سری نگر میں پیغام دینا چاہتا ہوں. لال حویلی کا لال چوک سے جو رشتہ ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، مودی کو پتا ہے، ہندوستان کو پتا ہے، سارے ہندوستان کو پتا ہے کہ لال حویلی، لال چوک، سری نگر، حبہ قدل، زیندار، آرام باغ، وہاں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ہم لال حویلی سے سلام پیش کرتے ہیں. لوگوں، جب کوئی تاریخ لکھے گا، میرے مرنے کے بعد بھی تاریخ لکھی جائے گی. جہاں میری کئی گناہ ہوں گے، وہاں کشمیر کی جدوجہد آزادی میں لال حویلی کا ایک کردار ہے. اور لال حویلی جب بھی پاکستان پہ وقت آیا، اپنی عظیم افواج کے قائد قمر جاوید باجوہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کا دفاع کریں گے. میں ہٹلر، مودی، موسولینی، بس یار، جب میں نے آپ کو کہا کچھ نہیں، اور ہندو دت آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان میں سلوک کیا جا رہا ہے، آج کرسچنز کے ساتھ جو مسلمانوں کا، میں ڈھوک خصو سے ملک اجمل تاج صاحب کی قیادت میں آنے والے جلوس کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں وقت کا پابند ہوں، میں نے مختصر بات کرنی ہے. میں آج سارے کشمیریوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کشمیریوں، راول پنڈی شہر، چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے کیوں نہ ہو، یہ غیرت مندوں کا شہر ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم وقت تیار ہے. آج بس یار، سنا نہیں آپ نے؟ آج میرے بھائیوں، میں صرف 20 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، 5 منٹ ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، چھتوں پہ موجود میری بیٹیوں اور میری بہنوں، آج عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو مسائل سے نجات دلائی جائے. میں جھوٹا سیاستدان نہیں ہوں، میں منافق سیاستدان نہیں ہوں. یہ اللہ نے مجھے 15ویں وزارت دی ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے خدا نے 15ویں وزارت دی ہو. یہ راول پنڈی کا اعزاز ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے. آج راول پنڈی کا تعلق چاہے وہ کسی پارٹی سے کیوں نہ ہو، آج وہ سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ آج ہم عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں. مہنگائی میں تسلیم کرتا ہوں، میں وہ سیاستدان نہیں ہوں. اور یہ مہنگائی ہوئی کیوں؟ چوروں نے لوٹا، ڈاکوؤں نے لوٹا، لوٹ کے. دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں کوئی. بھائیوں، یہاں صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف جھوٹی نکلی. میں نے 7 سال قید کاٹتے ہوئے چیخیں نہیں ماری، کلاسیں نہیں مانگی، سیکھ لیاس میں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ کے بعد راول پنڈی شہر میرے پیچھے کھڑا ہے. میں نے آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا. میں نے آپ کو کہا تھا یہ استعفے نہیں دیں گے، اچھی بات ہے، مت دو. میں نے آپ سے یہ کہا تھا یہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. مجھے دکھ صرف آج ہی میں مولانا اشرف علی صاحب کو کہہ رہا تھا، میں تمام علماء دین کو کہنا چاہتا ہوں، جس اسمبلی پر مولانا فضل الرحمان نے لعنت بھیجی، آج انہی اسمبلیوں سے اپنے ممبروں کے لیے ووٹ مانگنے جائیں گے. یہ کہتے تھے ہم یو ٹرن لیتے ہیں. او بے شرمو، تم تو اباؤٹ ٹرن لیتے ہو، تم تو اباؤٹ ٹرن لیتے ہو. ہمیں یو ٹرن کا دعویٰ تانا دینے والوں، تم تو اباؤٹ ٹرن لیتے ہو. اب لے گئے 26 مارچ کو، آئیں جناب، 10 یا 12 مئی کو روزے ہیں، بڑے شوق سے آئیں.
میں ایز اے وزیر داخلہ یہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ لیا تو یاد رکھنا آپ سے وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ آپ وفا کریں گے، میں وفا کروں گا۔ آپ احترام سے آئیں گے، میں بکواس بند کریں۔ آپ اخلاق سے آئیں گے، میں آپ کو کندھوں کا استقبال دوں گا، احترام کروں گا۔ آپ قانون اور امن کے دائرے میں آئیں گے، آپ کو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک پرسکون شہر ملے گا۔ وفا کرو گے، وفا کریں گے۔ جفا کرو گے، جفا کریں گے۔ بدماشی کرو گے، ہم نے آپ سے یہ توقع رکھی ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ شرم آتی ہے کل جو قومی اسمبلی میں ہوا، شرم کا مقام ہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، کیا لوگ کہیں گے۔ ایک محلے اور گلی میں زیادہ احترام ہے، اس لال حویلی کے بھابڑا بازار میں اگر ہمارا کوئی مخالف بھی جا رہا ہو تو ہم اسے سلام کریں۔ اور آپ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں جناب، 2 مہینے پڑے ہیں، 26 مارچ کو ایک بڑا جلوس آیا ہے۔ آج تو ایسا ہو گیا جیسے ادھر بھی جلسہ ہے اور ادھر بھی جلسہ تھا کہ کیمرہ ادھر بھی ماریں، عوام کا سمندر ہے دونوں طرف۔ عابد مغل صاحب اور ممتاز عباسی صاحب دیر سے آئے ہیں، ہم وقت کے پابند لوگ ہیں۔ ہم 3 بجے کمیٹی چوک میں پہنچے تھے جب 170 کنٹینر یہاں لگے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تھا 3 بجے پہنچیں گے، پھر ہم نے 3 بجے گھڑی دکھائی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پنڈی کے لوگوں، پنڈی ہے پنڈی کے لوگوں، پنڈی والوں، ہم اپوزیشن کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بننا چاہتے، لیکن ایک شعر جو میں نے وزیر داخلہ بننے کے بعد پہلی دفعہ پڑھا تھا، وہ بار بار پڑھ رہا ہوں۔ وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ پنڈی کا نعرہ ہے اور سارے پاکستان کے لیے۔ 3 سال گزرنے والے ہیں، 1 سال کے بعد الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے۔ کیا تم اس ملک میں سیاسی انتشار پھیلانا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر بھگوڑا نہیں ہوتا۔ جیل لیڈر کی محبوبہ ہوتی ہے، جیل لیڈر کا سسرال ہوتا ہے، ہتکڑی لیڈر کا زیور ہوتا ہے، اور سی کلاس میں رہنا بھی ایک سیاسی لیڈر کے لیے شان ہوتی ہے۔ کل مجھے ANP کے لوگ ملے، یہ نہ ہو یہ جلوس ہمیں بہت دور لے جانا پڑ جائے، اتنے لوگ ہیں کہ شروع ہوں گے تو آخری کنارہ ہوگا۔ ANP کے لیڈر ملے، انہوں نے کہا بتاؤ، میں نے کہا شرم کرو، میں نے باچا خان کے ساتھ شورش کشمیری کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں جمعیت علماء اسلام کو کہنا چاہتا ہوں، انہیں یہاں شیخ القرآن کے ساتھ ہم نے مفتی محمود کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کن بچوں کے گھیرے میں آ گئے ہو، اچھے بھلے سمجھدار ہو، اور مجھے خوشی ہے، دیکھو آصف زرداری کتنا بڑا گرو نکلا ہے۔ ضمانت کنفرم، ضمانت کنفرم، کہتا ہے کیس بھی کراچی میں بھیج دو، کوئی اس کے خلاف شہادت ہی نہیں دے گا۔ اگر آصف زرداری کے کیس کراچی جائیں گے، کون شخص آصف زرداری کے خلاف شہادت دے گا؟ کیونکہ جب یہ جیل میں تھا، سارے پاکستان کے بدماشوں کا نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا تھا، سارے پاکستان کی جیلوں کا نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے
مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ نون گھیرے میں ہے. آج شہباز شریف کا کیس سنجیدہ کیس ہے، لیکن وہ اندر سے وہ بھی کوشش میں ہے. جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کی صحتیں خراب ہو جاتی ہیں، جیل ان کو راس نہیں آتی. یہ اپوزیشن میں ہوں تو ان کا دل کرتا باہر جائیں. آج بھی ساری پی ڈی ایم ختم ہو سکتی ہے اگر مریم بی بی کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. میں چیلنج کرتا ہوں سارے پاکستان میں، ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی جانے دو. میں احترام سے، حالانکہ فضل الرحمان صاحب نے کئی مرتبہ میرے خلاف غیر مناسب زبان استعمال کی ہے، میں مر بھی جاؤں گا، علماء کا نام احترام سے لوں گا. اور تمام اسلام آباد کے علماء کرام کو کہتا ہوں، 561 مدرسے ہیں، صرف 91 رجسٹر ہیں. میرے دور میں اپلائی کرو، درخواستیں دو. جو جینون مدرسے ہوں ان کے بارے میں مثبت فیصلہ کروں گا، کیونکہ میں مدرسوں کو اسلام کا معیار سمجھتا ہوں. میں مسجدوں کو اسلام کا قلعہ سمجھتا ہوں. اور تم عمران خان کی حکومت پہ ختم نبوت کا طعنہ دیتے ہو. شرم کرو. اس پاکستان میں کوئی شخص ثابت کرو جس نے اللہ کی نبی اور ناموس رسالت کے لیے میرے سے زیادہ جیل کاٹی ہو، تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا رکھ دیں. لیکن میں دین کی طاقتوں کو حکومت کے خلاف نہیں استعمال ہونے دوں گا. اور میں لبیک والوں سے بھی انشاءاللہ تعالی توقع رکھتا ہوں، تحریک لبیک سے بھی توقع رکھتا ہوں. ان کا مشن اور میرا مشن ایک ہے. میں ناموس رسالت کا سپاہی ہوں. تحریک لبیک والوں، یہ فضل الرحمان، یہ نون لیگ، انہوں نے تحریک نبوت کے خلاف ووٹ دیا اسمبلی میں. اگر یہ غلط ثابت ہو تو مجھے پکڑ لو. اور اب یہ لیبرز، اب یہ سرکاری ملازمین کی بات کرتے ہیں. میں سرکاری ملازمین کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کی تنخواہوں میں اضافے کا حامی ہوں، حامی ہوں، حامی ہوں. انشاءاللہ پرویز خٹک اور محمد علی صاحب کی قیادت میں، اور میں بھی اس میں شامل ہوں گا، اس کا حل نکالیں گے. یہ کوئی حل نہیں ہے. گھی آج مہنگا ہو جائے تو ہم سرکاری ملازم کو کہیں کہ بجٹ میں آپ کی تنخواہ بڑھائیں گے، یہ غیر مناسب بات ہے. ہم نے اب فکر کرنی ہوگی. جہاں اربوں روپے لوٹ کے لوگ باہر بھاگ گئے، اربوں ڈالر لوٹ کے باہر بھاگ گئے، اور سینہ تان کے یہاں عمران خان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. اگر چند ارب سرکاری ملازمین بھی لے گئے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لوگوں، ان کو پاناما بھی قبول نہیں تھا. اس وقت کہتے تھے یہ ہیں وہ دستاویزات جو ہم نے پیش کرنی ہے. اب براڈ شیٹ پسند نہیں ہے. میں وزیر ہوں، اگر وزیر نہ ہوتا تو جس طرح پاناما میں اور وہ دوسرا کون سا کیس ہے، حدیبیہ پیپر مل، جیسے میں نے حدیبیہ پیپر مل اور پاناما کا کیس لڑا تھا. آج میں وزیر ہوں، اگر میری آواز دور تک نہیں پہنچ رہی تو میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. جسٹس عظمت شیخ پاکستان کا عظیم جج ہے، اور یہ آپ کو موقع ہے نون لیگ والوں، آپ اس میں حصہ لیں، آپ اس میں حصہ لیں. بھائی موومنٹ نہ کرو، جگہ تھوڑی ہے. 10 منٹ کے اندر 40 پہ ختم کر دوں گا بس، پھر ریلی. اب کیا کروں، اتنی ہی جگہ ہے. ہم نے لیاقت باغ میں جلسہ رکھنا تھا، انہوں نے پی ڈی ایم نے لیاقت باغ میں جلسہ رکھ دیا. ہم نے کہا ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم اپنے گھر واپس آ گئے، وہ مظفر آباد چلے گئے. پنڈی نہیں آئے، پنڈی نہیں آئے. اگر پنڈی آتے تو جو الیکشن کمیشن میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. بعض اوقات میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، وزیر ہو کے بھی ایسی باتیں کہتا ہوں جو نہیں کہنی چاہیے. ہمیں ملتان میں قاسم باغ میں جلسے کی اجازت دینی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں،
मैं अकेली वोट का लीडर हूं। मेरी कोशिश थी कि इनको कासिम बाग में जलसा करने दिया जाए। इन्होंने इतना सा जलसा किया मुल्तान यादगार चौक में, इसका 10वां हिस्सा भी नहीं था आज का। और इलेक्शन कमीशन के आगे किया। मैं पीडीएम को एहतराम से कहना चाहता हूं, जनाब आप आए, 2 महीने पड़े हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। और हम आपसे ऐसी ही तोक़े रखते हैं जैसी आपने इलेक्शन कमीशन में हमारे साथ तावन किया। हम तोक़े रखते हैं कि आप ऐसा ही तावन करेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। पहले कहते थे पिंडी जाएंगे, मेरे पीर भाई फजलुर रहमान साहब कहते थे पिंडी जाएंगे। अब उधर रुख नहीं करते, डरते हैं, बुज़दिल। और कोई 200 मजाकरे हुए हैं, 200 मजाकरे 8 बजे और 10 बजे, ये तो पिंडी जा रहे हैं। पिंडी वालों ने कहा आओ ना चाह पिलासा। ये बड़ा मुजाकरे 200 प्रोग्राम हुए, पिंडी जा रहे हैं। एक ISPR के जर्नैल ने कहा आओ ना चाह पिलासा। हमने कहा आपको देसी घी के तड़के का बादामों वाला हलवा खिलाएंगे, पिंडी आए ना। इस्लामाबाद जाओ जी, शौक शौक से जाओ। हम भी इमरान खान के साथ 126 दिन जिंदगी के वहां 126 दिन धरने में रहे थे, कुछ नहीं मिला। मैं खान साहब को कहता था वास्ता अल्लाह दा मुका दे। मैं शाम को इमरान खान को कहता था खान साहब वास्ता अल्लाह का थक गया हूं, खत्म करो। धरना बड़ा मुश्किल काम है। आप रैली ला रहे हैं, आप आए, आपको कहां कहां शिकस्त हुई है, लास्ट 3 मिनट में उसे पूरा करना चाहता हूं। 4 महीनों से आप कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, बंद गली में दाखिल हैं, बिलाखिर हमसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मैं दावत देता हूं पीडीएमए को आए और हमसे मुज़ाकरात करें। इसी में आपकी बेहतरी है, लोगों को थकाए नहीं। 2 महीने बाद आपका वही असर होगा जो इलेक्शन कमीशन के आगे हुआ है। आप किस शहर नहीं गए सवाए हमारे शहर के? यहां भी आ जाएं, एक दिन जलसा करें, रौनक तो लगे ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम असेंबली में लानत भेजते हैं, उसी असेंबली के वोट मांगने जा रहे हैं 11 मार्च को सेनेट के इलेक्शन में। इसमें भी मुमकिन है जूतियों में दाल बटे। अब ये कहते हैं कि पीडीएम में मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, और नून लीग और पीपल्स पार्टी, सारी जिंदगी नून लीग ने वोट लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं जा सकते। और मैं नून लीग की मरियम बीबी को कहना चाहता हूं, मरियम साहबा, ये 2 महीने लोगों को क्या टेंशन दे रहे हैं? आप 26 मार्च की बजाय आप 26 फरवरी को आ जाएं, अपना आप देख लें कि आप कितने पानियों में हैं, आपको इंशाअल्लाह मायूसी होगी। इन्होंने कहा सेनेट में इलेक्शन नहीं लेंगे, ये ले रहे हैं। इन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफे देंगे, ये नहीं दे रहे। अच्छी बात है, मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। अब ये सेनेट के इलेक्शन में जो 20-22 फरवरी को मेंबर बनेगा, उसको क्या ये 26 मार्च को कहेंगे इस्तीफे दो? इस कौम के साथ जितनी गैर जिम्मेदाराना सियासत पीडीएमए ने की है, कभी कहते थे 31 दिसंबर को नहीं छोड़ेंगे आपको, फिर 1 महीने की छलांग मारी, फिर कहते हैं 8 तारीखों का आर पार कर देंगे, ना आर हुआ ना पार हुआ, फिर कहा 31 जनवरी को कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला 26 मार्च को भी कुछ नहीं होगा। और मैं बतौर वजीर दाखिला ये आपसे तोके रखता हूं
کیونکہ پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب نے اپنا راستہ بند گلی سے کھلی گلی میں پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب اپنا راستہ کھلی گلی میں لے آئے ہیں، بند گلی سے، اور نون لیگ کو وہیں چھوڑ دیں گے بیچ چوراہے میں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قوم پاک فوج کے خلاف کوئی بات سن سکتی ہے تو سنو، پنڈی کا اعلان ہے، جو پاک فوج کے خلاف بات کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ یہ وہی عظیم فوج ہے جس نے ہمیں دہشت گردی سے محفوظ رکھا۔ ابھی جیمر والا پوچھ رہا تھا کہ جیمر لگاؤں کہ نہ لگاؤں، میں نے کہا عظیم فوج نے اتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں کہ جیمر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا جیمر ہے۔ اللہ دہشت گردوں کو جس طرح پاک فوج نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک کو بچایا ہے، جانوں کا نذرانہ دیا ہے، آج ہم امن سے جلسہ کر رہے، ورنہ مجھ جیسے گناہگار پہ 3 خودکش حملے ہوئے۔ یہ لاشوں کی تصویریں ہیں، یہ اندوار ہے، یہ شہزاد ہے، بس کرو یار، یہ شہزاد ہے، یہ جاوید ہے، یہ 5 لاشیں اسی محلے کی ہیں، یہ اسی محلے کی ہیں۔ اس میں ابھی امین کی لاش نہیں ہے، حمید کی لاش نہیں ہے، یہ اسی محلے کے نوجوان ہیں جو میری جان بچاتے ہوئے شہید ہوئے، اور اس ملک میں 20 کروڑ لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے پاک فوج کے سینکڑوں نہیں ہزاروں جوان شہید ہوئے، اور سارا ملک پاک فوج پہ فخر کرتا ہے۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اب آخری جلوس بھی آ گیا ہے، اور آخری بات کہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت جان رہی ہے، کان کھول کے سن لو، آپ جیسی نالائق اپوزیشن ہو، آپ جیسے کم عقل اپوزیشن لیڈر ہوں، آپ جیسے ذہنی پشتی کے، آپ جیسے دور اندیش نہ ہونے والے سیاستدان ہوں، آپ جیسے لوگ اگر لیڈرشپ سے آ رہی ہوں تو سنو میری بات، عمران خان یہ نہیں، اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ تعالی لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، پاکستان، عمران خان، پاک فوج، کشمیر کی آزادی۔ چھوٹا روٹ رکھا ہے، تھوڑے سے روٹ کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ تھینک یو۔